مشق مرزا غالب کے اعداد و خصائل سے پہلے ہم اس کے کچھ الفاظ معنی دیکھیں گے۔ بساط کا جو لفظ آیا تھا اس کا مطلب طاقت یا حیثیت کے ہوتے ہیں۔ بے رنگ بغیر ٹکٹ کے جب خط بھیجے جاتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے، بغیر ٹکٹ کے بھیج دیتے تھے، تو بے رنگ اس کو کہا گیا ہے۔ اشتیاق شوق کو کہا جاتا ہے۔ ندامت شرمندگی، شگافت جو ہے یہ ایک ہونا یا اتفاق اتحاد کو کہا جاتا ہے۔ نقل کرنے والے کو یا جو بیان کر رہا ہوتا ہے کسی بات کو اس کو بھی ناقل کہا جاتا ہے۔ ظرافت ہنسی مذاق، سوغات تحفہ یا ہدیہ، سقیم خرابی کو کہا جاتا ہے۔ عمائد معززین، فرغل کا مطلب لمبا کوٹ جو ہوتا ہے جو زیادہ تر ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں، جو گرم کوٹ ہوتا ہے اس کو فرغل کہا جاتا ہے۔ فواقہ پھل کو کہا جاتا ہے۔ قلیل تھوڑی یا کم چیز کو کہا جاتا ہے۔ کشادہ پیشانی، خوش اخلاقی یا ہنس مکھ کو کہا جاتا ہے۔ جامہ دار، پھولدار چینٹ کو کہا جاتا ہے۔ چلٹ رتھ کو کہا جاتا ہے۔ حفظ وضع کا مطلب ہے وضعداری کی حفاظت کرنا، مطلب ہے اپنا جو رکھ رکھا وہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا۔ مالیدہ ایک قیمتی کپڑے کا نام ہے، مالیدہ۔ ندامت شرمندگی کو کہا جاتا ہے۔ یگانت کا مطلب ایک ہونا یا اتفاق اتحاد ہونا۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق میں جو سب سے پہلا سوال ہے مختصر جواب دیں، تو اس میں آپ نے 1 یا 2 لائنوں کے اندر ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ پہلا جو سوال ہے مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے، تو آپ سبق میں پہلا جو ہمارے پاس پیراگراف تھا اسی میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ مرزا غالب اخلاق کے نہایت وسیع تھے، مطلب ہے وہ ہر شخص سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے تھے۔ دوسرا جو سوال ہے دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی، تو غالب جب دوستوں سے ملتے تھے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اس بات سے بہت خوش ہوتے تھے، اور اگر کوئی دوست ان کو کسی غمگین حالت میں ملتا، اداسی کی حالت میں ملتا تو وہ بھی اداس ہو جاتے تھے۔ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ مرزا غالب جو تھے چونکہ ان کے جو دوست تھے وہ ہر مذہب اور قوم کے تھے، تو اس لیے ان کو نہ صرف دلی سے بلکہ پورے ہندوستان سے بے شمار خطوط آیا کرتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ غالب کو جو زیادہ تر خط لکھے جاتے تھے وہ ان کے دوست اپنی نظموں کو یا اپنی جو چیزیں انہوں نے لکھی ہوتی تھیں ان کی اصلاح کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور وہ ان کی اصلاح کر کے بھیج دیتے تھے۔ اگر وہ بیمار بھی ہوتے تھے تب بھی وہ جواب ضرور دیتے تھے۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ سائل کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا شخص جو آ کر ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ سائلوں کے بارے میں یہاں جو بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اگر ان کے گھر اندھا، لنگڑا، لولا یا پائچ آ جاتا تھا تو وہ اپنی جو بھی ان کے پاس آمدنی تھی، جو بھی ان کے پاس تنخواہ تھی، تو اس میں سے کچھ حصہ ان کو ضرور دے دیتے تھے، اور ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے اس سے زیادہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس بات سے وہ تنگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب جو ہے اس سبق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے، اور ان کے دوست اگر خوش ہوتے تھے تو وہ بھی خوش ہوتے تھے، اور اگر ان کے دوست غمگین ہوتے تھے تو وہ بھی اس وجہ سے کیا ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے۔ لیکن وہ اگر بیمار ہوتے تھے یا کسی بھی حالت میں ہوتے تھے تو اپنے دوستوں کو جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے، اپنے دوستوں کو جواب ضرور لکھتے تھے اور کبھی بھی اس چیز کو برا نہیں مناتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی
بھی اگر سائل ان کے کوئی سوال کرنے والا آ جاتا تو اس کی بھی وہ اپنی طرف سے پوری مدد کرتے تھے۔ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کو پھلوں میں سے سب سے زیادہ جو پھل پسند تھا وہ آم تھا۔ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل کس کتاب سے لیے گئے ہیں؟ یہ مرزا غالب کا یہ جو سبق ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو کتاب تھی یادگار غالب اس میں سے اس سبق کو لیا گیا ہے۔ سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے مصنف کون ہیں؟ تو سبق مرزا غالب کے اعداد و خسائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جو 1837 میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں جنہوں نے وفات پائی تھی۔ اگلا جو سوال ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے ہمارے پاس کشادہ پیشانی۔ کشادہ پیشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے جب ہم ملتے ہیں تو کس طریقے سے، اچھے طریقے سے ملنا۔ کشادہ ویسے وسیع کو کہتے ہیں، پیشانی جو ہے ماتھے کو کہا جاتا ہے، تو اچھے طریقے سے ملنا کو کشادہ پیشانی کہا جاتا ہے۔ ہمیں ہر ایک سے کشادہ پیشانی سے ملنا چاہیے، ہمیں چھوٹے یا بڑے سب سے کشادہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ باغ باغ ہونا، بہت زیادہ خوش ہونا۔ مرزا غالب اپنے دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے۔ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و ترقی دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ مخلص کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو بہت زیادہ آپ کے ساتھ اخلاص کرتا ہو، اچھے طریقہ آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتا ہو۔ مخلص دوستوں کی موجودگی میں آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ گردش روزگار مطلب ہے جو لوگ روزگار کے لیے پھرتے ہیں، نوکری کے لیے ڈھونڈنے کے لیے پھرتے ہیں تو اس کو گردش روزگار کہا جاتا ہے۔ آج کل زیادہ تر نوجوان گردش روزگار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سیر ہو جانا، سیر ہو جانا کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اپنا ایسی چیز کھا لینا کہ جس سے آپ کا جو پیٹ ہے بھر جائے، تو اس چیز کو سیر ہو جانا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں۔ زمین میں گڑ جانا مطلب ہے بہت زیادہ ندامت جب ہوتی ہے، جب بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ کلرک جب اپنے افسر کے ہاتھوں پکڑا گیا تو وہ زمین میں گڑ گیا۔ اگلا جو سوال ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے، تو یہاں پر وسیع آ جائے گا۔ دوستوں کی فرمائش سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے، تنگ نہ ہوتے تھے۔ خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ ویسے غذا کو کہا جاتا ہے، کسی پھل کو کہا جاتا ہے، تو فواکہ جو ہے سے مراد یہاں پر پھل ہے۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ اگلا جو سوال ہے چوتھا، مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے، تو اخلاق کو ہم یہاں پر ٹک کر دیں گے۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ نہ ہوتے تھے، تو یہاں پر فرمائشوں سے کو ٹک کر دیں گے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے، تو یہاں پر بے رنگ آ جائے گا۔ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھی، تو یہاں پر مروت اور لحاظ آ جائے گا۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے، تو یہاں پر میر تقی میر آ جائے گا۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ سودا بھی ایک شاعر تھے، تو میر بھی شاعر تھے، تو یہاں پر غالب کی بات ہو رہی ہے، غالب نے جو تھا، تو یہاں پر جواب غالب آ جائے گا۔ اگلا جو سوال ہے، فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا،
تو اس کا جواب آم آ جائے گا. آم کا جو پھل تھا غالب کو بہت زیادہ پسند تھا. اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں. اخلاق، تو اخلاق میں الف کے نیچے زیر آ جائے گی. مروت، تو میم پہ پیش آئے گی، رے پہ زبر آئے گی، واؤ پہ شد آئے گی اور واؤ پہ زبر بھی آ جائے گی، تو مروت کا ورڈ بن جائے گا. اصلاح، اصلاح میں الف جو ہے اس پہ زیر آ جائے گی اور وضع میں واؤ پر زبر اور زواد پر بھی زبر آ جائے گی. عمائد میں عین پر زبر اور حمزہ پر زیر آ جائے گی. اگلا جو سوال ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. تو اخلاق کے ساتھ آپ کے پاس جو یہاں پر کالم بے میں آئے گا وسیع. خوشی کے ساتھ غم، مذہب کے ساتھ ملت، مروت کے ساتھ لحاظ، بے رنگ کے ساتھ ٹکٹ اور حیوان ناطق کے ساتھ حیوان ظریف. یہاں پر مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں. تو غم آپ کے پاس مذکر میں آئے گا، خط بھی مذکر میں آئے گا، مذہب بھی مذکر میں آئے گا. اس کے علاوہ مروت، جاڑا، حوصلہ، یہ آپ کے پاس مذکر میں، اور باقی جو الفاظ ہیں وہ مؤنث میں.